آج ہم بات کریں گے بالکن وارز اور اس طریقے خلافت جو برصغیر کے اندر پاکستان بننے سے پہلے 1920 تک جو ہے چلی، جس کے اندر جو ہے نمایاں جو لوگ تھے وہ تو مسلم لیگ، مسلمان اور اس کے ساتھ جو ہے ہندو، جن میں لیڈرشپ جو ہے وہ گاندھی کر رہے تھے۔ دیکھنے کو تو یہ طریقے خلافت جیسے کہ اسلام کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو گاندھی تھا ان کو بھی تھوڑے کچھ اور مفادات تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل کے اس طریقے خلافت میں حصہ لیا۔ تو طریقے خلافت کیا تھی؟ بیسیکلی وہ تھی جیسے خلافت عثمانیہ کے اوپر جب ہر طرف سے جو ہے حملہ ہو رہا تھا، اٹیک ہو رہا تھا کہ اس کو توڑا جائے عثمانی امپائر کو، تو اس میں جو تھے یورپین ملک، سارے یورپین کنٹریز جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا، اور اٹلی، فرانس جو ہے اس کے ساتھ دوسرے یو کے وغیرہ، برطانیہ نے، تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے اس کے خلاف کافی حملے ہوئے اور اس کو توڑا گیا جو یورپین سائڈ پہ تھے، اس کی ٹیریٹری جو علاقے تھے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو بانٹا جا رہا تھا، اس کے جو علاقے ہیں وہ آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیے یورپین کنٹریز نے، کہ لیبیا کے جیسے ہے وہ اٹلی کے پاس جائے گا، اور جو دوسرے علاقے ہیں وہ بلگیریا کی سائڈ پہ۔ برطانیہ جو ہے اس نے جیسے توڑ کے بالفر جو تھا بالفر ڈیکلیریشن، اس میں جو فلسطین والا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو اس کے دے دیا گیا کہ وہ جیسے مرضی وہاں پہ آ کے بسیں۔ تو اس طریقے یہ جو چل رہا تھا، اس کے خلاف جو ہے مسلمانوں نے، جو برصغیر کے مسلمان تھے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، انہوں نے ایک تحریک قائم کی کہ یہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے عثمانی امپائر کو لوٹا نہ جائے، اور اس کے جو ہے وہ حصے کو بکھیرا نہ جائے، اور اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ تو یہ قصہ جو ہے طریقے خلافت سے پہلے جو کچھ واقعات ہوتے ہیں، جیسے بالکن وارز، تو اس کے اندر دو کنفلکٹ ہوئے، بالکن پینیزولا، تو جس کے اندر ساؤتھن ایسٹرن یورپ وہ علاقہ آتا ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ علاقے جو ہے بالکن ماؤنٹینز میں، اس کی جو چوٹیاں ہیں وہ بلگیریا کے اندر آتی ہے۔ یہ سارا جو پیننزولا ہے، اس علاقوں میں، ان علاقوں میں کے اندر جو ہے وہ جنگیں ہوئیں۔ تو جو پہلی بالکن جنگ تھی وہ، اس میں جو ہے عثمانی امپائر کو شکست ہوئی، جس کے اندر ایک سائڈ پہ بلگیریا، یونان، گریس، سربیا، مونٹینیگرو تھا، اور اس کے ساتھ جو اٹلی اور رشیا دونوں یہ سارا جو ہے ایک الائنس ان کی بن گئی، اور ان سب نے مل کے جو ہے عثمانی امپائر پہ حملہ کیا، اور اس کو تھوڑا سا آسٹریا اور ہنگری نے عثمانی امپائر کو جو ہے سپورٹ کیا، لیکن شکست ہوئی عثمانی امپائر کو، کیونکہ اس میں جو ہے کافی اور بھی زیادہ مسائل تھے، جس کی وجہ سے ان کو شکست کھانا پڑی۔ تو پہلی بالکن وار جو ہے 1912 سے 1913 کے اندر ہوئی، جو کہ تقریباً 8 مہینے کے پاس جو ہے وہ کنٹینیو رہی، اور جو ہے اس میں ٹریٹی آف لندن جب ہوئی تو یعنی کہ یہ معاملے کو ختم کیا گیا، اور علاقے جو کافی زیادہ وہ بالکن جو لیگ تھی، جس کے اندر دوسرے کنٹری شامل تھے جو امی میں نے بتائے، جیسے یونان، بلگیریا، سربیا، مونٹینیگرو، تو ان کے حق میں زیادہ فیصلہ کیا گیا، ان کو دے دیے گئے علاقے عثمانی امپائر سے نکال کے، اور یہ 1913 میں یہ ٹریٹی لکھی گئی لندن کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 1913 کے اندر جون میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوتا ہے، جس کی وجہ کیا تھی کہ فرسٹ جو بالکن وار جو ان لوگوں نے لڑی، بلگیریا، سربیا، یونان، اور اس کے ساتھ جو دوسرے کنٹری تھے، انہوں نے مل کے عثمانی امپائر کے ساتھ جنگ لڑی۔ تو اس کے بعد جب وہ جیت گئے، عثمانی امپائر سے علاقے لے لیے، تو اس کی جو وار بوٹی تھی، اس کے بچہ کھچا تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے کچھ معاہدے کیے، لیکن ان کے طے نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے ان میں بلگیریا جو تھا وہ مطمئن نہیں ہوا کہ جو اس کو دیا گیا عثمانی امپائر سے جو حاصل ہوا، تو ان کے اندر آپس میں ایک اور جنگ نئی شروع ہوگی، جس کو کہتے ہیں سیکنڈ بالکن وار۔ تو دوسری جنگ جو ہے ان میں چھڑ گئی جون 1913 کے اندر۔
سیکنڈ جو تھی بالکن وار، اس کے جو اوٹومن امپائر اس نے تھوڑا سا اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کا جو کھویا ہوا علاقہ تھا ایڈرنے، اور اس کو ہائیڈریانوپل بھی کہتے ہیں، تو اس نے وہ واپس لے لیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اوٹومن امپائر جو تھی، اس کو اور بھی دوسری سائڈ سے خطرات تھے، جیسے وہ عرب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بغاوت شروع کر دی، عربین پیننزولا، لیکن لیبیا ان کے ساتھ تھا بہت زیادہ۔ لیبیا کے لوگ جو ہے وہ اوٹومن امپائر کے ساتھ دے رہے تھے بہت زیادہ۔ تو برٹش جو تھے ان لوگوں نے برطانیہ نے کیپچر کر لیا جو ہے وہ بصرہ کو 1914 میں۔ جمال پاشا نے اس کو جو ہے اوٹومن امپائر کی طرف سے ڈیفینڈ کرنا کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، اور کیونکہ وہاں پہ ایک جو مین مسئلہ تھا وہ سپلائی لائن کا تھا، اس میں جو روڈ وغیرہ تھے وہ اس میں مسئلہ تھا کہ سپلائی لائن جو ہے وہ آرمی کو نہیں مل رہی تھی، تو اس لیے اوٹومن امپائر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے لوس کیا۔ تو 1915 سے 1918 کے تک یہ جو ہے وہ چلتا ہے، جس میں برطانیہ نے جو اسپین والی جو ہے وہ فلسطین والی سائڈ پہ حملہ کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 1915 میں جو لوکسٹ ہے، اس ٹڈی جو ہے اس کا ایک اٹیک آیا فصلوں کے اوپر، جس سے فصلیں جو ہے وہ برباد ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ فلسطین اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں وہ سمجھنا شروع ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ کنفلکٹ ختم ہوا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ خوراک کی کمی آئی بہت زیادہ، تو فلسطین اور اس کے جو آس پاس کے علاقے تھے۔ تو 1914 کے اندر جب بعد 1915 تک جو مسئلہ رہا، پھر جو ہے وہ یروشلم بھی برطانیہ کے پاس چلا گیا، تو انہوں نے جو ہے یہودیوں کو 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کے بعد اجازت دی کہ وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ جو ہے بالفور ڈیکلیریشن جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا، اس نے لکھ دیا 1917 میں، تو آج بھی اس کا جو ہے وہ لیٹر پڑا ہوا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو 1918 تک جو تھے اوٹمن عثمانی خلافت تقریباً 80% جو ہے وہ اپنا حصہ یورپین سائڈ پہ جو تھا اس کو کھو چکی تھی، تو اس کے جو حصے چلے گئے تھے وہاں سے، تو جنہوں نے حملہ کیا یورپین کنٹریز نے، کچھ جو علاقے تھے وہ انہوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے۔ تو اس کے نتیجے میں اوٹومن کا جو حال ہو رہا تھا، تو مسلمان جو برصغیر میں تھے انڈیا پاکستان میں، وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے، ان کے اندر جو تھا ایک درد تھا، تو انہوں نے خلافت مومنٹ جو ہے جس میں شوکت علی، محمد علی جوہر، کلام آزاد جو ہے، انہوں نے اس خلافت کے خلاف جو بھی کام ہو رہا تھا ان کے خلاف ایک جو ہے وہ تحریک چلائی کہ وہ یہ کیسے کیا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ جو ہے اوٹومن امپائر وہی بحال ہو جائے، لیکن ایسا جو ہے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ علاقے جو ہے وہ ہاتھ سے جا چکے تھے۔ تو برصغیر کے مسلمانوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو آگے بڑھایا جائے تحریک کو، انہوں نے کافی جو ہے اجلاس کیے علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ، تو قائد محمد علی جناح نے مشورہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ سیاسی طور پر آگے بڑھنا چاہیے، اس کے جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، تو کیونکہ جو دوسرے تحریک چلا رہے تھے گاندھی اور شوکت وغیرہ جو تھے، مولانا محمد علی جوہر وغیرہ، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جو ہے برطانیہ کی بائیکاٹ کیا جائے، ان کی جو چیزیں وہ نہ خریدی جائیں، اور تھوڑا سا اور جو ہے بغاوت کی جائے۔ تو ان قائد اعظم نے جو ہے مشورہ دیا کہ ہمیں جو ہے ڈپلومیٹیکلی سیاسی طور پر جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ تحریک اور زیادہ جو ہے اسٹرانگ بنے۔ تو لیکن یہ جو تحریک ہے وہ کولیپس ہوگی 1920 تک، کیونکہ 1920 میں ٹریٹی آف ساورا لکھی گئی، جو فرانس کے اندر ایک ٹریٹی تھی، جس میں اوٹومن امپائر کے اندر ہی جو ہے زون بنا دیے گئے، یعنی کچھ حصہ اٹلی کو، کچھ فرانس کو چلا گیا،